پرانے کپڑوں میں ملبوس ننگے پیر ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کچھ مانگا تو اسے منع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیا محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو فرمایا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ تم میرے نام پر کچھ خرید لو، جب میرے پاس کچھ ہوگا تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس پر آپ کو قدرت نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہیں آئی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خرچ کریں اور عرش والے کی طرف سے کمی اور فقر سے نہ ڈریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابی کی بات بہت پسند آئی۔ ترمذی کی حدیث ہے 348۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک عورت بڑا خوبصورت کپڑا لے کر آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کپڑا میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا اس سے لے لیا۔ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ ایک صحابی نے وہ کپڑا دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کپڑا تو بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ چنانچہ جب آپ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو وہ کپڑا اس شخص کو دے دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے یہ۔ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ چادر کے کونے پر بڑے موٹے خوبصورت نقش بنے ہوئے تھے۔ اس کی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، قریب تھا کہ گردن سے خون ہی نکل آتا۔ پھر اس اعرابی نے زور سے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال عطا کیا اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مال سے مجھے دیں گے وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اسے وہ عطا فرمایا جو وہ چاہتا تھا۔ بخاری کی حدیث۔ عبادت خاص طور پر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اپنا سکون رات کی محراب میں تلاش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم سے سوج جاتے اور پھٹ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف نہیں فرما دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اور آپ کے چہرے کو شکر کی چمک نے ڈھانپ رکھا تھا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری کی حدیث۔ ایک مرتبہ دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے تو درخت سے تلوار لٹکا دی اور ہلکا سا نیند کا جھونکا آ گیا۔ اچانک ایک مشرک آن دھمکا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھا کر سونت لی اور زوردار آواز میں بولا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان اور اللہ تعالیٰ پر بھرپور اعتماد سے فرمایا، اللہ۔ یہ لفظ سن کر اس پر ایسا رعب طاری ہوا، اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مشرک نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین قابو پانے والے بن جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک بڑا ہی کھلا تھا، اللہ کی راہ میں بہت خرچ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے مگر لیتے نہ تھے۔ مال خرچ کرنے میں آپ صحرا کی ہوا سے بھی تیز رفتار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی مانند عطا
کیا کرتے تھے جسے فقر کا ڈر نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، اور جب رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل ماہ رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور آپ کو قرآن پڑھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسلا دھار بارش والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ بخاری کی حدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ بخاری کی حدیث۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھوا دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیں، لیکن وہ آپ کی تیمارداری میں ایسی مصروف ہوئیں کہ انہیں اس کا خیال نہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اس حالت کی وجہ سے میں توجہ نہ کر سکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار منگوائے اور انہیں ہاتھ میں لے کر فرمایا، محمد کو کیا سمجھا جائے گا جب اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ یہ دینار اسی کے پاس ہوں۔ ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے بھی سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر جب وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ، تو جب کیسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا لائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اتنا کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔